بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، پھر عطا کی ہم نے موسیٰ کو کتاب تماماً کاملاً، تماماً اتماماً، سمجھ گئے؟ تماماً بمعنی کاملاً، تماماً اتماماً، پورا کرنے کے لیے اوپر اس آدمی کے احسانہ جو نیکی کرے، علی احسان اللہ الیہ زیادتاً علی ما احسن اللہ الیہ بتفصیلا لکل شیء، اور تفصیل واسطے ہر چیز کے، ہر چیز سے مراد ہے ضرورت کی چیزیں۔ احمد رضا خان وغیرہ نے جو ایک غلط بنیاد رکھی جو آپ پڑھ چکے ہیں مسئلہ علم غیب میں، تو اس میں اس نے اس کل کو بڑھانے کی بڑی کوشش کی۔ جمی ما کان ما یکون کا علم تفصیلی۔ اب جب احمد رضا اس آیت میں پھنس گیا کہ تورات میں بھی تفصیلا لکل شیء، تورات بھی تفصیلا لکل شیء، تو کیا تورات میں سب کچھ تھا؟ تو پھر تورات میں قرآن بھی تھا، پھر قرآن بھی حضرت موسیٰ کو مل گیا، کیونکہ تفصیلا چپ ہے نا، تفصیلا لکل شیء، پھر تو ہر چیز تورات میں بھی تھی، حالانکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں کہ تورات میں ہر چیز تھی۔ اب دیکھو اعلی حضرت کی بے ایمانی، اعلی حضرت فرماتی ہیں اصل تورات میں تھی تو سب کچھ، لیکن حضرت موسیٰ نے تورات کو پھینک دیا تھا۔ یہ بھی احمد رضا کی لغت دیکھو اور زبان دیکھو بے ایمان کی۔ کہتے ہیں جب آئے نا اپنی قوم کے پاس تورات لے کر، تو دیکھا قوم بچے کی پوجا کر رہی ہے، گوسالہ کی، تو الکل الوا، الکل الوا کا معنی احمد رضا کرتا ہے تختیاں پھینک دی۔ پتہ نہیں یہ الکل الوا کا معنی کس لغت سے نہیں ہے۔ اور پھر الکل الوا آگے اخذ الالوا بھی ہے، لیکن اس بے ایمان کو پھر بھی پتہ نہیں چلا۔ اس نے ایک جھوٹی روایت لکھی کہ الکل الوا، حضرت موسیٰ نے تورات پھینک دی تو تفصیل اڑ گئی، صرف احکام رہ گئے۔ تو شروع میں تورات میں کیا تھا؟ جمی ما کان ما یکون، اور پھر اللہ تعالی کی طرف سے جب لے کے آئے قوم کو دیکھا تو غصہ آیا، تختیاں پھینک دی، آگے آ رہا ہے، اور تختیاں پھینکی تو تفصیل ہر چیز کی اڑ گئی، صرف احکام رہ گئے۔ اب کوئی بریلوی مجھے بتائے کہ حضرت موسیٰ نے کلام اللہ کو زمین پر دے مارا، یہ ادب بے ادبی ہے۔ جو حضرت موسیٰ پہ الزام لگائے کہ اس نے کلام اللہ لے کر اس کو زمین پہ مار دیا، تو وہ حضرت موسیٰ پہ توہین کلام کا الزام لگا کے خود زندگی کے۔ تفصیل لکل شیء کا تو مسئلہ بعد میں رہے گا، لیکن اس کو کہتے ہیں بارش سے بھاگا پر نالے کے نیچے پھنسا۔ تو جہاں بارش سے بھاگا ہے اور بات بنی کوئی نہیں، ہمیشہ اہل باطل اسی طرح تشبث کرتے ہیں ذئاب اور چبلوں کے ساتھ۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ جواب دینے کے لیے کس حد تک احمد رضا گر گیا کہ حضرت موسیٰ کے ذمہ لگا دیا کہ انہوں نے وہ تختیاں پھینک دی تھی اور تفصیل اڑ گئی تھی، اور اس پر پھر پہلے تفصیل تھی، تو اس کا مطلب ہے پھر تو تورات ہی ختم ہو گئی جو حضرت موسیٰ کو ملی تھی، تو تماماً علی الذی احسن بتفصیلا لکل شیء یہ ختم ہو گیا، تو پھر تو تورات رہی نہیں۔ لکل شیء سمجھے کہ نہیں؟ ہر چیز کی، ہر چیز سے مراد کیا ہے؟ ہر چیز ضروری جو اس دور کے مطابق تھی، جو احکام ضروریہ تھے موسوی شریعت کے، بہدن اور نری ہدایت، برحمتن اور نری رحمت، یہ بار بار ہو چکا ہے۔ اس کی شان کیا ہے تورات کی؟ پہلی شان تماماً، اتماماً، کمال تورات، دوسرا تفصیل لکل شیء،
जामे थी, तीसरा हादी थी, यानी इल्म के लिहाज से कोई मसला मालूम करना चाहता तौरात से हिदायत मिलती, और जो अमल करना चाहता तो वो रहमत बन जाती उसके लिए, मानने वालों के लिए, अमल करने वालों के लिए। लअल्लहुम हिकमत ईताए किताब, क्या लिखा है? हिकमत, हाँ पढ़ा करो, 7 आयत के माने के हिकमत ईताए किताब, किताब देने की हिकमत, ताकि वो अपने रब की मुलाकात के साथ युमिनून, ईमान रखते हूँ, बेलिकाए रब्बिहिम, लिका का माना जहाँ अकीदा रख कर इताअत करें, सिर्फ मुलाकात नहीं, अकीदा रख कर इताअत करते हूँ। हाँ भाई, बहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, ये दलील भाई है, ऊपर था दलील नकली आद मूसा, और मतलब क्या है कि तौरात में भी यही मसला था जो कुरान में है। इसलिए मैंने आपको बताया सूरह हूद का खात्मा भी तौरात का खात्मा है, तो उसमें भी मसला है लिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़। आगे बस पहले ही है युरजउल अम्रो कुल्लुहु फअब्दुहु, तो तौरात का खात्मा हूद का खात्मा है वहां पर मौजूद, तो फरमाया उसमें भी यही मसला था, बहादा किताबुन अंज़लनाहु, ये दलील भई है, और हादा किताब, हादा से मुराद कुरान है,